السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم وقال تعالى في مقام آخر إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وجاء في الحديث قالوا ما الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا یہ ماہانہ پروگرام میرے اور آپ کے لیے انتہائی سعادت مندی کا ذریعہ اس لیے بھی ہے کہ آج محفل میں میرے اور میرے احباب کے استاد محترم استاد الحدیث حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز ہیں۔ انشاءاللہ ان کی توجہ، ان کی دعا کی برکت سے چند باتیں اپنے دامن میں اور آپ کے دامن میں اللہ کی توفیق سے، اس کی عنایت سے ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یکم ذو الحجہ آج گزر گیا اور سورج غروب ہونے کے بعد 2 ذو الحجہ شروع ہے۔ ذو الحجہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اس میں بڑے فضائل اور اعمال کی بڑی قیمت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جتنا اعمال ان دنوں میں محبوب ہیں اتنا کسی اور دنوں میں نہیں ہے۔ رمضان کی اپنی خصوصیت ہے، وہ اپنے اندر جو کمالات رکھتا ہے اس کے برابر تو کوئی نہیں، لیکن ہر ایک چیز کی اپنی خصوصیت اور اپنی انفرادیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذو الحجہ کے اندر ایک خصوصیت یہ رکھی کہ اس میں ہر قسم کی عبادات جمع ہے۔ اس میں روزہ بھی ہے، روزے کے فضائل ہیں، رات کے نوافل کے فضائل ہیں، نماز کے فضائل آگے،
اور اس میں حج بھی ہے، اور اس میں مالی عبادت قربانی کی صورت میں بھی ہے، بہت زیادہ اس میں خصوصیات ہیں۔ مثلا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روزوں کے بارے میں، ذوالحجہ کا روزہ 1 سال کی عبادت کے برابر اجر رکھتا ہے۔ اور حدیث کی ایک کتاب ہے ترمذی شریف، اور ترمذی شریف میں نے حضرت سے پڑھی ہے، اور اس میں ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ذوالحجہ کی راتیں شب قدر کی فضیلت رکھتی ہے، اور 9ویں ذی الحجہ کا روزہ 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اتنا بڑی فضیلت شب قدر کی عبادت کے برابر جن راتوں کی عبادت کا اجر ہے، تو اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات اترتے ہیں ان دنوں میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی قسم بھی اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ فجر سے مراد ذوالحجہ کی فجر، جس دن ہم سب مل کر قربانی کرتے ہیں، اور 10 راتیں اس سے پچھلی ہیں۔ بڑی فضیلت والی راتیں اور بڑے فضیلت والے ایام ہیں۔ ان میں ایک کام پوری امت مسلمہ کے ہاں اجتماعی طور پر ہوتا ہے، قربانی کی صورت میں۔ خوش قسمت جا رہے ہیں اور بہت سارے پہنچ چکے ہیں حرم شریف میں، وہاں عاشقانہ عبادت کر رہے ہیں، اپنے علاقے کی وضاقت، اپنے علاقے کا لباس، پگڑی ٹوپی، یا اگر وہ خان ہے، ملک ہے، ماہر ہے، چودھری ہے، علاقے کا وڈیرا ہے، اس کی جو پگ ہے، اس کا ایک مقام ہے، وہ سب اپنے گھر میں رکھ کر کفن جیسے 2 لباس پہن کر، یا عاشقوں جیسے اور مجنوں جیسی کیفیت بنا کر وہ اللہ کے گھر کے ارد گرد دیوانہ وار گھومتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور اللہ کے حکم پر مینا، پھر عرفات، مزدلفہ، کہاں کہاں وہ پھرتا ہے، لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے۔ یہ عاشقانہ عبادت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وہ عشاق وہاں جمع ہے۔ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عشق کا ایک اظہار کا ایک عمل رکھا ہے، عشق کے اظہار کا ایک عمل رکھا ہے، وہ قربانی کی صورت میں ہے۔ قربانی سے ملنے والا ایک سبق ہے، آج میں اس سبق کو دہرانا چاہتا ہوں۔ ہم سب لوگ جو صاحب وسعت ہوتے ہیں، صاحب نصاب ہوتے ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ کو قربانی کرتے ہیں، جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ یہ جانور جو ہم قربان کر رہے ہیں ہمیں ایک سبق دے رہا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یہ قربانی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کہاں سے شروع ہوئی، کس کا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اب اس قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک عمل کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اللہ کو پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل عطا فرمایا اور آپ کی امت میں جاری ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک بھی ہے۔ اس وجہ سے اس میں 2 نور جمع ہیں،
اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ حدیث شریف میں ہے قربانی کرنے والا جب قربانی کرتا ہے تو اس جانور کے گردن سے نکلنے والا خون زمین پر پہنچنے سے پہلے یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ قربانی اپنے پیچھے ایک تاریخ رکھتی ہے اور اپنے پیچھے ایک بڑا سبق رکھتی ہے، اور سبق کا جو خلاصہ ہے وہ ایک پیرائے میں عرض کرنے کے بعد پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت عرض کروں گا۔ اس سے بہت سارے سبق ملتے ہیں، ان میں سے ایک سبق یہ ہے کہ جو ایمان والا اپنی کوئی بھی محبوب چیز، پسندیدہ چیز، ضرورت کی چیز اللہ کے حکم پر اللہ کے حوالے کر دے، اللہ تعالیٰ اس چیز کے بدلے میں انسان کو اس دنیا میں اسی قسم کی اعلیٰ چیز عطا فرماتے ہیں۔ اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے، آج اسی کو عرض کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جتنا اہم پہلو ہے قرآن مجید نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ گھر میں شرک ہو رہا ہے اور معاشرے میں شرک ہے، اور اس شرک کی بادشاہ تائید کر رہا ہے، اور بادشاہ نے ایسا نظریہ اور ایسا مذہب ترویج دیا ہے، پھیلایا ہے، لوگوں کو اس پر لگایا ہے جو اللہ کو پسند نہیں تھا، اللہ کی دشمنی پر لوگوں کو ابھار رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب معاشرے کو دیکھا اور ان کی نظریات اور ان کی سوچ کو پرکھا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے اس معاشرے کو اللہ کے حکم پر قربان کیا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی محبوب ذات اس کی اماں ہوتی ہے، پھر اس کا ابا ہے، پھر اس کے گھر کے معاشرے، گھر کے افراد ہیں اور اس کی بستی کے افراد ہیں، پھر اس کے بعد مملکت ہے۔ بچپن میں انسان کو اماں ابا کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے قربانی شروع کی۔ جب ابا نے کہا کہ کیا تو اس نمرود کے دین کو چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر فرمایا۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ آذر اتتخذ اصناما آلہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ اے ابا جی، کیا رب کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کر رہے؟ آپ کو اور آپ کی قوم کو تو میں واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ ابا نے اس وقت مخالفت شروع کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر بڑھتی گئی۔ جوانی میں انسان کو اپنی جان پر غرور ہوتا ہے، اپنے جسم پر غرور ہوتا ہے، اپنی طاقت اور قوت پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنے کمالات پر غرور ہوتا ہے، یعنی سب سے پسندیدہ چیز اس کی پھر یہ ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ کے حکم پر قربان کیا۔ نمرود سے گفتگو ہوئی، اللہ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا اور اس کو دلائل میں ایسا پھنسایا کہ وہ پاگل ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جن بتوں کو انہوں نے اپنا حاجت پوری کرنے والا، اپنے ضرورتیں پوری کرنے والا سمجھ رکھا ہے، ذرا ان کی گت بنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی گت بنائی، یہ بات سمجھانے کے لیے جو اپنے جسم کی حفاظت نہیں کر سکتا تمہاری ضرورت کہاں پوری کر سکے گا۔ اچھا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟
جب یہ لوگ واپس آئے، آپ لوگ علماء سے تفاصیل سنتے رہتے ہیں، میں نے وہاں سے سبق آپ کے دامن میں ڈالنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں داخل ہو کر تمام بتوں کے ٹکڑے کیے، اور ان کا جو بڑا تھا بتوں کا، اس کے کندھے پر کلہاڑی لٹکا دی۔ جو اوزار بھی تھا وہ لٹکایا۔ جب وہ واپس آئے، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کا دشمن یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ تو بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کی جوانی تھی، اپنی طاقت کو اللہ کے حکم پر خرچ کیا، وہاں طاقت کا اظہار کیا، اور اپنی جان پر انسان کو غرور ہوتا ہے جوانی میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے چیخا میں ڈالنے کا ارادہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو وہاں حوالے کیا۔ ایک تفسیر میں ایک روایت ہے، وہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخا میں ڈالنے کے لیے انہوں نے چیخا جلایا، اور 1 مہینہ تک اس میں سرکاری خرچے پر اس میں لکڑیاں ڈالتے رہے۔ نمرود بادشاہ تھا، اس نے جب بنایا تو سارا خرچہ سرکاری تھا، تو وافر مقدار میں وہاں لکڑیاں ڈالی گئی۔ لوگ اپنے طور پر دشمنی پوری کرنے کے لیے بھی ڈال رہے تھے۔ جب خوب بھڑک گیا وہ، اور وہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے، اور شیطان نے یہ چال بتائی۔ خود ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کیسے ڈالیں، قریب ہی نہیں جا سکتے تھے۔ شیطان نے یہ چال بتائی کہ آپ ایک پنگھوڑا نما ایک منجنیق تیار کریں، اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کو باندھیں، پھر اس کو جھولا دیں۔ جب اچھی طرح جھولنے لگے، پیچھے رسی کاٹ دینا، جب یہ آگے جائیں گے تو سیدھا آگ میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے باندھ لیا اور رسی اور اس پنگوڑے کو ہلانے لگے، صاح کل شیء من الخلق، ساری مخلوق یکدم ایک دفعہ چیخی، یا اللہ تیرا ایک ہی بندہ ہے جو تیرا نام لینے والا ہے، اگر آج یہ جل گیا اور اس کا وجود نہ رہا تو اس زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا اللہ اپنے پیارے بندے خلیل کی مدد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، اگر آپ سے مدد طلب کرتا ہے تو جا کر مدد کرو۔ یہ بڑے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور اس کائنات کے نظام سنبھالنے والے فرشتے جن کے حوالے یہ نظام ہے ان کو بھی ساتھ لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا ابراہیم، یہ فرشتہ ہے بارش کا، آپ حکم فرمائیں تو اسی چیخا پر بارش برسا دے، ختم کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنیے۔ اس روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اما انت فلا، تیری کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرا لایا گیا ہوا والا، اگر آپ کہیں تو اسی چیخا کو اٹھا کر ان کے گھروں میں پھینک دے۔ ابراہیم علیہ السلام، اما انت فلا، تیری ضرورت نہیں ہے۔ جب سب نے اپنی خدمات پیش کر دی، ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ضرورت نہیں۔ اس وقت پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے ابراہیم، اگر ہماری خدمات آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ براہ راست رب سے تو مطالبہ کریں اور سوال کریں، اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں یہ بات فرمائی کہ اس آگ میں جلانے کی صلاحیت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ اگر اللہ تعالیٰ میرے اس وجود کے جل جانے پر خوش ہے تو میں اس وجود کے جلانے پر خوش ہوں۔ جوانی میں انسان کو اپنے جوانی کا مان ہوتا ہے، اپنی قوت اور طاقت اور حسن اس پر مان ہوتا ہے، تکبر غرور ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے مطالبہ کیا جان کا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پیش کر دیا۔
اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا یہ قوم نہیں مانتی، آپ بابل شہر چھوڑیں، بغداد کے قریب ہے، وہاں سے چھوڑیں اور شام چلے گئے، دوسرے ملک چلے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گھر والی کو ساتھ لیا اور اپنے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، وہ بھی ایمان لا چکے تھے، ان کو ساتھ لیا۔ 2 فرد ہیں، تیسرے ابراہیم علیہ السلام ہیں، اپنا وطن، اپنا اماں ابا رشتہ دار سب کو چھوڑ کر شام چلے گئے۔ شام میں نہ کاروبار، نہ وہاں ٹھکانہ، نہ پہلے سے کوئی رشتہ داری، نہ کوئی تعلقات، نہ کوئی واقفیت، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے حکم سے وطن چھوڑا، علاقہ چھوڑا، سب کچھ قربان کیا۔ انسان کو وطن سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ جو لوگ کمانے کے لیے جاتے ہیں وہاں جا کر روتے ہیں، گھر یاد آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اس کو بھی قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ بیٹا عطا فرما۔ ایک روایت کے مطابق 98 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں، یا ایک روایت 80 سال کی۔ اسماعیل علیہ السلام اتنا عرصہ مسلسل مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ اور نبی جو ہوتا ہے وہ معاشرے میں سب سے زیادہ باصلاحیت، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ ذہین، سب سے زیادہ طاقت والا ہوتا ہے۔ ہم سارے معاشرے کے افراد ہیں، ہمارے گھر کے پڑوس میں بھی اگر کوئی ایسا بچہ ہو جو خوبصورت ہو، وقت سے پہلے بولنے لگ جائے، اور وہ ایسے کام کرے جو اس عمر کے لڑکے نہیں کرتے، اس عمر کے بچے نہیں کرتے، وہ بچہ سب کو پیارا ہوتا ہے، اپنے پرائے سب اس سے پیار کرتے ہیں۔ اگر اس بچے کو کچھ ہو جائے تو صرف والدین کا دل نہیں ہل رہا ہوتا، سارے معاشرے والے پریشان ہوتے ہیں کہ کتنا چالاک، خوبصورت اور پاکیزہ بچہ ہے، اس کو کیا ہو گیا۔ اور نبی میں یہ کمالات تو اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اتنے عرصے کے بعد پیدا ہو رہے ہیں، تو بڑھاپے میں ویسے بچے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اتنی محبت اور پیار ہوگا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ اس بچے کو یہاں سے اٹھائیں اور ایسی جگہ جا کر بٹھا کر آئیں جہاں نہ پانی ہے، نہ وہاں کوئی آدمی ہے، نہ وہاں کوئی مکان ہے، نہ وہاں کوئی روشنی کا انتظام ہے، کالے سیاہ پہاڑ ہیں، سناٹا ہے اور رات کے اندھیرے، کوئی فرد نہیں ہے۔ ماں کو اور بچے کو وہاں چھوڑ کے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر یہ قربانی بھی دی ہے۔ بچہ جوان ہو گیا، لما بلغ اشدہ، جب جوانی پوری ہو گئی ابراہیم علیہ السلام سمجھدار ہو گئے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب اتنا بھی نہیں، یہ امتحان ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی اسی بیٹے کو لے جاؤ، جا کر مینا کے میدان میں اسی بچے کی گردن پر چھری چلا دو۔ کتنا بڑا امتحان ہے۔ ہم تو جانور پر چھری چلانے سے گھبراتے ہیں، بیٹا اتنا پیارا اور اتنا سمجھدار نبی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عام بچے اور نبی کی پرورش میں یہ فرق ہے کہ جتنا عام بچہ ایک دن میں پرورش پاتا ہے، ایک ہفتے میں پرورش پاتا ہے، نبی ایک دن میں اتنا پرورش پاتا ہے۔ جتنا عام بچہ اچھا کھاتا پیتا گھرانے کا ایک مہینے میں پرورش پاتا ہے، اتنا نبی ایک ہفتے میں پرورش پاتا ہے۔ تو اتنا جلدی جوان ہونے والے، اتنا خوبصورت اور پیارے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ قربان کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربان کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے گئے، وہاں لٹا دیا۔ لما اسلم وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور چھری چلا دی۔
اب اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ امتحان مکمل ہو رہا ہے. بیٹے کو ایک طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا اور نیچے دمبا لایا گیا، دمبے پر چھری چل گئی. ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان کامیابی کی طرف چلا گیا. اور قرآن کہتا ہے بلاء مبین، بہت بڑا امتحان تھا، یہ بہت بڑا امتحان تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کیا. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی، اور اس سے پیچھے کتنا بڑا ایک سلسلہ ہے امتحانات کا، اور یہ اس کا اختتام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز اللہ کے حوالے کر دی جو اللہ نے مانگا. اب اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، میں اور آپ غور کریں. ہماری جتنی چاہتے ہیں سب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وصول کی. ہمیں جان سے محبت ہے، بچپن میں والدین سے محبت ہے، اللہ نے قربانی لی. جوانی میں انسان کو اپنی جان سے محبت ہے، اللہ نے اس کی قربانی لی. وطن سے محبت ہے، اللہ نے قربانی لی. اور اس کے بعد اولاد سے محبت ہوتی ہے، اللہ نے قربانی لی، اور اعلیٰ درجے کی قربانی لی. ان سب قربانیوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہر قربانی پر 100% اترے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا دیا. ہمیں جتنی چاہتے ہیں، ہم جتنی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کے بعد اللہ نے ہر چیز ان کو اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی ہے. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کو حوالے کیا. انسان اپنی جان بچاتا ہے، اپنی جوانی کو ظاہر کرتا ہے. جوانی میں ایک انسان کا خواب ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں ایسا کام کر جاؤں جس سے میری شہرت ہو، میرا تذکرہ ہو. اس لیے اپنی صلاحیت کا اظہار کرتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے، لڑائی کرتا ہے، بازو چڑھاتا ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی کمال ہے تو اس کو ظاہر کرتا ہے. خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس کو آواز دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، کسی قسم کی کوئی صلاحیت ہے اس کا اظہار کرتا ہے شہرت کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جوانی میں اپنی جان اللہ کے حوالے کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑی شہرت عطا فرمائی. آج بھی ہر ایمان والا ابراہیم علیہ السلام کو جانتا ہے، ان کا نام لیتا ہے. بلکہ کوئی ایمان والا ایسا نہیں کہ جب تک ابراہیم علیہ السلام کا نام نہ لے اس کی نماز بھی پوری نہیں ہوتی. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی شہرت ایسے عام کر دی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. مشرکین یہود کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ کہتے تھے ہم ابراہیمی. عیسائی کہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیتے. تو ہر قوم کے فرد جو اللہ تعالیٰ کی کسی کتاب پر ایمان رکھنے والے یا نہیں ایمان رکھنے والے مشرک ہیں، لیکن ابراہیم کی دل میں ان کے دل میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور محبت اللہ نے ڈال دی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہرت کے زمانے کو اللہ کے حوالے کیا. اللہ نے کتنا بڑی شہرت عطا فرمائی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر اللہ کے لیے قربان کیا. اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ گھر چھوڑ دیں، چلے جائیں شام میں. اللہ نے اس کے بدلے ابراہیم علیہ السلام کو ایسا گھر عطا فرمایا کہ میں اور آپ ہر ایمان والا اس گھر کے دیدار کو ترستا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کی زیارت کروں. بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی. اللہ نے گھر کی قربانی پر اتنا بڑا گھر عطا فرمایا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو قربان کیا. اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ایسی اولاد عطا فرمائی کہ جہان میں کوئی فرد ایسا نہیں جس کی اس طرح کی اولاد ہو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اللہ کے لیے قربان کیا. اللہ تعالیٰ نے
ابراہیم علیہ السلام کے بعد پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام تھے سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں پیدا کر دیے. تو اولاد ایسی عطا فرمائی کہ اس جیسی اولاد کسی کی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے غربت برداشت کی. جو آدمی اپنے گھر سے ہجرت کر کے کسی ایسے علاقے میں جاتا ہے جہاں اس کا گھر نہیں ہے، اس کا کاروبار نہیں ہے، تو غربت ہوتی ہے. کھانے پینے کے لیے، رہائش کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ تو پریشانیاں ہوتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قربان کیا، اپنی فقر کو برداشت کیا اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انعام کے بدلے ایسا انعام عطا فرمایا. جہاں ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہے بیت اللہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دولت عام کر دیا ہے. اس وقت سے لے کر آج تک پورے جہان میں جتنی بھی سبزیاں ہیں، جتنے بھی پھل ہیں، جتنے غلے ہیں، کسی جگہ آپ کو ساری دنیا کے تازہ پھل نہیں ملیں گے. بیت اللہ شریف میں آپ کو ہر قسم کے، ہر موسم کے، ہر علاقے کے تازہ پھل ہر وقت ملیں گے. یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اس جگہ کو عطا فرمائی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی. تو یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ 10 ذو الحجہ آ گیا، ہم نے ایک بکرا پکڑا اور ایک جانور پکڑا، 7 آدمی اس میں شریک ہیں اور اس کو قربان کر دیا اور یوں مال تقسیم کر دیا. یہ ایک عمل ہے اور ہمیں ایک سبق دے رہا ہے. اور جہان میں ہمیشہ جس نے بھی اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اس کا بدل اعلیٰ درجے کا عطا فرماتے ہیں. ابھی ہمارے نعت خان صاحب سنا رہے تھے، اس میں ایک شعر پڑھا. ہم دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں یوسف علیہ السلام ہے. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر اس کے بعد غلامی میں چلے گئے. یہ سب کچھ اللہ کے حکم پر قربان کر رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، سورۃ یوسف کی شروع میں ہے کہ جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اس وقت ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ اس واقعے کی حقیقت ہم آپ کو بتائیں گے. اس وقت بتا دیا کہ آپ قربانی دے رہے ہیں. اگرچہ یوسف علیہ السلام ابھی بچپن میں تھے، لیکن نبی کا جو اللہ تعالیٰ ان کو جو سوچ اور فکر اور ان کو جو ذہن کی وسعت عطا فرماتے ہیں، امت کا کوئی فرد اعلیٰ درجے کا ذہین ہو وہ نبی کے اس سوچ اور فکر کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. یوسف علیہ السلام اگرچہ بچے تھے لیکن ان کا ذہن اعلیٰ درجے کا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے دن بتا دیا کہ آپ ایک امتحان سے گزر رہے ہیں، آپ قربانی کے راستے سے گزر رہے ہیں، اس کے بدلے ہم آپ کو بہت اعلیٰ مقام عطا کریں گے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ سنتے ہیں نا، کنویں میں ڈالا، قافلے والوں نے اٹھایا، مصر کے بازار میں بیچے گئے اور عزیز مصر جو وزیر خزانہ تھا اس نے خریدا اور ان کے ہاں ایک عرصہ تک غلام رہے اور پھر جیل میں چلے گئے. اتنا لمبا قربانی کا عرصہ ہے. یوسف علیہ السلام نے سب قربانیاں دی. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے یعنی بھائیوں نے جس راستے پر ڈالا وہ ایسا تھا جس میں ان کا نام بھی باقی نہ رہے اور ان کا وجود بھی باقی نہ رہے اور ان کی عزت بھی باقی نہ رہے کہ ہمارے ابا کے ساتھ ابا ان کے ساتھ بہت زیادہ مانوس ہے، ان کو تو عزت مل رہی ہے. تو عزت کو دبانے کی کوشش کی. یوسف علیہ السلام نے سب قربانیاں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا. اسی سورۃ یوسف کے دوسرے حصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت کا تذکرہ ہے. پہلے وزیر خزانہ ہوئے، پھر اس کے بعد بادشاہ بن گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ عزت والا مقام اس قربانی کے بدلے میں عطا فرمایا ہے. ہم انبیاء علیہ السلام اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں غور کریں کہ جس آدمی نے بھی اس راستے پر قربانی دی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا. اس وجہ سے ہم نے
اس واقعے سے سبق لینا ہے، توجہ فرمائیں گے، اس واقعے سے سبق لینا ہے۔ ایک تو ہم نے قربانی کرنی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، عزت بنانے کے لیے نہیں، گوشت کھانے کے لیے نہیں، بچوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے قربانی کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا، اور قربانی کرتے ہوئے مستحب یہ ہے کہ قربانی سے پہلے وہ جملے ادا کیے جائیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، انی وجہت وجہی للذی، میں اپنی توجہ کا چہرہ اللہ کی طرف پھیرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنایا، اور میں اپنی اس توجہ میں کسی کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہیں کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہوگا اس کو پورا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور جملہ بولا، اللہ تعالیٰ نے مطالبہ فرمایا، اسلم، اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دیں۔ قال اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ان جملوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کریں، اپنے جذبات کو اللہ کے حوالے کریں۔ ہماری سوچ اور فکر اور ہماری عقل اور ہماری فکر کمزور ہے، ہم اپنی ساری فکروں کو اللہ کے حکم پر قربان کریں گے، اللہ ہمیں عزت بھی دے گا، مال بھی دے گا، اولاد بھی اعلیٰ درجے کی دے گا، اللہ تعالیٰ مقام بھی اعلیٰ درجے کا عطا فرمائے گا، مکان بھی اعلیٰ درجے کا عطا فرمائے گا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ہم اگر اس طرح زندگی گزار کے گئے، حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا سارا تذکرہ، ہماری قربانیاں اللہ تعالیٰ ایسی زندہ رکھے گا کہ قیامت کے دن تک انشاءاللہ ہمارے کردار کے اثرات اس دنیا میں باقی رہیں گے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے باقی رہے۔ یہاں ایک اہم بات بھی عرض کرتا ہوں، آج کل نہیں، چند سال سے ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، وہ یہ کہ یہ جو قربانی ہے یہ نسل کشی ہے، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، نسل ختم ہو رہی ہے، بکریاں ختم ہو جائیں گی، بھیڑیں ختم ہو جائیں گی، گائے ختم ہو جائیں گی، بھینسیں ختم ہو جائیں گے، اونٹ ختم ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ اس کو ظلم کا نام دیا جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ غریبوں کی خیر خواہی کا ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جو مال آپ نے قربانی کے جانور پر خرچ کر کے، جانور خرید کر کے قربانی کرنی ہے، آپ اپنے ہمسائے کی ضرورت پوری کریں، تو اس صورت میں آپ کو زیادہ اجر ملے گا۔ کل میں نے ایک مضمون پڑھا ہے، اس مضمون سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کیا کیا طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے۔ وہ یہ تھا کہ میں جا رہا تھا، میں نے ارادہ کیا کہ میں شاندار بکرا لوں، تو میرا ایک دوست تھا تجربہ کار، میں اس کے پاس گیا دوپہر کے وقت، بھئی اس کو ساتھ لوں اور منڈی پر لے جاؤں۔ جب میں وہاں گیا دیکھا کہ اس کے گھر بجلی نہیں ہے اور بچے گرمی میں بلک رہے ہیں، تو میں نے وہ مال جو قربانی کے لیے جمع کیا تھا میں نے اس کو یو پی ایس لے کر دے دیا، تو وہ گھر خوش ہو گیا۔ اس سے کیا ذہن دیا جا رہا ہے؟ ذہن یہ دیا جا رہا ہے کہ جو مال آپ نے ادھر خرچ کرنا ہے ادھر خرچ کرو۔ یاد رکھنا یہ سارا واقعہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ قربانی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو بچہ بیٹا مانگا کہ اس پر چھری چلاؤ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پکڑا اور لے گئے مینا کے میدان میں، وہاں چھری چلانے لگ گئے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ساتھ دشمنی تھی؟ وہ تو بہت پیارا بیٹا تھا،
ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ سے وعدہ کیا تھا، اسلمت لرب العالمین، میرا سب کچھ اللہ کے حکم پر قربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے تھے میرا رب اگر میری جان مانگے گا میں نے جان دینی ہے، اللہ میرا مال مانگے گا میں نے مال دینا ہے، وطن مانگے گا وطن دینا ہے، اولاد مانگے گا میں نے اولاد دینی ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام دین ہے، اپنی عقل سے فیصلے کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ اگر آج اللہ تعالی ہم سے مانگ رہا ہے کہ تم نے جانور قربان کرنا ہے تو جانور قربان کرنے کی صورت میں ہی اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، اس کے علاوہ اس مال سے اگر ہم غریبوں پر خرچ کریں گے اور قربانی نہیں کریں گے اللہ اس سے خوش نہیں ہوگا۔ اگر جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر قربانی نہیں ذمہ لگائی، اس پر لگئی ہے جو نصاب کا مالک ہے، اور آج اس کی قیمت میں نے معلوم کی ہے 79,800 روپے بنتی ہے۔ جو آدمی 79,800 روپے کا مالک ہے اس کے ذمہ ہے قربانی کرنا۔ جو اس سے کم ملکیت رکھتا ہے اس میں 5 قسم کے مال ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے۔ ان کو جمع کر کے ان کی مالیت اگر بنتی ہے 79,800 روپے تو اس پر قربانی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی کے پاس 80,000 روپے کی مالیت ہے، وہ جو جانور قربان کرے گا 10,000 کا، 15,000 کا، 20,000 کا حصہ ملے گا، تو اس کے پاس جو 60,000 باقی ہے کیا وہ خرچ نہیں کر سکتا غریبوں پر؟ اسی اللہ کے حصے سے اس نے خرچ کرنا ہے غریبوں پر۔ جو اللہ نے مانگا اس وقت یاد آ گیا کہ غریبوں پر خرچ کرنا ہے، اس لیے اللہ کے حکم کو سمجھے، اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں بھی یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ اس قربانی میں ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اپنے نفس کو خوش نہیں کرنا۔ اس لیے جانور جو ہم نے لینا ہے اس میں شہرت کی نیت نہ ہو، دکھانے کے لیے ہم لے جائیں، ٹھیک ہے، ترغیب کے لیے اگر باہر نکالتے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو دکھانے کے لیے دیکھو میں نے ایسا جانور قربان کیا، آپ کے اس علاقے میں ایسا جانور کسی نے بھی قربان نہیں کیا ہوگا، اتنے کروڑ روپے کا، اتنے لاکھ روپے کا جانور، اس سے بہتر ہے معتدل جانور لے کر آپ اللہ کے راستے میں قربان کریں، باقی جو آپ کے پاس مال ہے آپ غربا میں تقسیم کریں۔ اور جانور لیتے ہوئے ہرگز یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میرے ہمسائے نے قربانی لے رکھی ہے، میرے بچے روئیں گے، چلو میں بھی لے لیتا ہوں، جانور قربان کروں گا، ہمارے گھر کا گوشت ہو جائے گا، بچے نہیں روئیں گے، بچے خوش ہو جائیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے مالدار ہے قربان نہیں کرتا۔ لوگوں کے ڈر سے یا بچوں کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم نے قربانی کی، وہ قربانی پھر اللہ کے لیے نہیں ہوگی۔ ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کریں۔ میں نے سارا جو مضمون عرض کیا ہے اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہم نے اللہ کے لیے اگر قربانی کی اللہ اس کے بدلے میں ہمیں بہت اعلیٰ درجے کی مالیت عطا فرمائیں گے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس حکم کو اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی ذکر کر لیں۔